الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، سورۃ البروج کی متنوع مضامین جو دنیا، آخرت، توحید، حوادث، دین کے بارے میں مشکلات سہنا، اہل دین کو تکلیف دینے والوں کا تذکرہ کرنا، یہ سب باتیں آ رہی ہیں. اور ویسے اللہ کی فرمودات وہ روشنی ہے، رہنمائی ہے، اصول اور ضوابط ہیں. اب دوبارہ حدیث الجنود کے نام لے کر ان لوگوں کی عاقبت اور عاقبت کی طرف ایک اور توجہ دلاؤ فرصت مہیا فرمائے کہ دیکھو ان طاقتور لوگوں کا کیا ہوا. بڑے زور اور بڑی قوت کے مالک تھے، کیا انجام پایا انہوں نے، اور انہیں کیا ہاتھ آیا، مظلوموں کا کیا ہوا اور ظالموں کا کیا ہوا. فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا لشکروں کی باتیں اور کہانیاں تو آئی ہیں نا تمہارے پاس. فرعون اور نہ صحیح فرعون کا تذکرہ تو قرآن کریم کی سب سے بڑی صورتوں میں متعدد جگہ ہوتی رہی، کیونکہ دراصل فرعونیت ایک شیطانی تہذیب اور تفکر ہے. فرعونیت دراصل مظالم، خیانت اور غداری اور نمک حرامی کا ایک سلسلہ ہے. چلیے اس کا تذکرہ بھی بہت ہو جاتا ہے. تو کیا فرعون اور ثمود، قوم ثمود، ان کی تذکرے کہانیاں آئی ہیں؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سیدنا صالح علیہ السلام اللہ کے رسول کی حیثیت سے ان کے پاس آئے. اللہ نے ان کو نشانی بھی دی، اور نشانی بھی کیسی؟ اونٹنی دودھ دینے والی. جس دن اونٹنی دودھ پیتی، پانی پیتی، اسی دن پورے محلے اور پورے علاقے کو دودھ پلاتی. اور انہیں وارننگ بھی ملی کہ دیکھو اگر اس سے کچھ ہوا تو تمہارا بھی انجام ختم. فکذبوہ، رسول کو انہوں نے جھٹلا دی. فعقروها، اور اس اونٹنی کو انہوں نے
مار ڈالا۔ یہ عاقبت ہو گئے ان لوگوں کی، یعنی اس سلسلے پر یا اس پٹڑی پر یا اس رستے پر جو بھی چلتا ہے اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، جو کافر ہیں خود لگے ہوئے ہیں نافرمانی اور جھٹلانے میں۔ اب بھی ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بظاہر پابند صوم و صلاۃ بھی ہے اور نماز پڑھنے والے بھی ہیں، اور مگر اللہ رب العزت کی بہت ساری باتیں ان کے قریب سے گزرتی نہیں، اور ان میں وہ رعونت اور فرعونیت ہے، غرور اور تکبر کا وہ اعلیٰ معیار کہ جس سے وہ اپنے آپ کو بہت بلندی پر لے جا چکے ہیں، اور جتنی بھی انسانیت ہے ان کے پاس اس کی تو کوئی وقعت نہیں ہے۔ ان سب کا انجام ہے، وہ تو لگے رہے ہوئے ہیں جھٹلانے، یہ اپنے دندے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی باتوں کو نہ ماننا، نظر انداز کرنا اور سرے سے جھٹلانا۔ واللہ من ورائہم محیط، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، اور اللہ نے دوسری طرف ان کو اپنے احاطے میں، گرفت کے احاطے میں بند کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے قبضے قدرت کے اندر محبوس ہیں، مگر انہیں پتہ نہیں چل پا رہا۔ یاد رکھیے یہ قرآن جو آپ کے پاس موجود ہے یہ بہت عظیم چیز ہے۔ یہ آیتیں، یہ فرمودات الہی، یہ قرآن، یہ دراصل قرآن مجید ہے، عزت اور عظمت والی کتاب، ایسی کتاب کہ جس کو اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے بہترین یعنی فرشتہ کرام، حضرات ملائکہ، وہ تو اس کے سامنے ہمیشہ ان کے سر تسلیم خم ہے، اور انسانوں میں سے جس کے علم اور تقوی کس حد تک بلند و بالا ہے اس حد تک اس کی خشیت اور قرآن کی عظمت کا اعتراف ہے۔ اور یہ بات بھی ہے فی لوح محفوظ، یہ قرآن محفوظ ہے، اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور اللہ نے اس کے لیے ایک ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اس کی چھیڑخانی بھی ممکن نہیں ہے۔ زمانے کی گزر اس کو تحریف نہیں کر سکتے، اس کے الفاظ، اس کے مقاصد، مفاہیم سب محفوظ ہیں۔ چونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور یہ امت بھی آخری امت ہے، اس کے بعد قیامت۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن سے جب انسانیت منحرف ہو جائے گی تو پھر دنیا باقی ہی نہیں رہے گی، اس لیے اس امت کو لگے رہنا چاہیے۔ اور دوبارہ یہ آیتیں دیکھ لیں، فرعون اور ثمود کا کیا ہوا، ان کی تباہی کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ طاقتور تھے مگر ظالم، اپنے مظالم اور اپنی تکبر اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ بڑا سمجھنے نے ان کو تباہ کر دیا۔ اور فرعون کے لیے تو عرض کر چکا ہوں، آیتیں بھی آئی تھیں، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ ہم نے فرعون اور اس کے کنبے میں اس کے فیملی کے ممبران بھی
اس کے لاؤ لشکر بھی، اس کے وزراء و مشیرین بھی، ان کو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے غرق کر دی، ہم نے پانی میں انہیں ڈبو دیا۔ مگر ایسے نہیں کہ کوئی کل کہہ دے وہ تمہیں پتہ ہے اے آل اسرائیل، پتہ ہے فرعون کے ساتھ کیا ہوا، کوئی آ کر آپ کو کہہ دے کہ وہ فرعون تو غرق ہو گیا وادی نیل میں، دریا کے موجوں کا نظر ہو گیا۔ ایسے پیغام نہیں آئے، اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون، فرعون کو ہم نے ایسی حالت میں غرق کر دی کہ تم لوگ اس کے غرق ہونے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حادثہ کو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ بعض اوقات ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں، دور زمانے کے لوگ دیکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، تو ان کا بھی وہی حشر، اور آخر میں یہ وارننگ دے گی واللہ من ورائہم محیط، اللہ رب العزت ان کے پیچھے اپنے تدبیر اور حکمت کے ساتھ انہیں گرفت فرما چکا ہے۔ وہ تو اللہ کے گرفت کے احاطے میں، شکنجے میں محبوس ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں۔ اور یہ قرآن محفوظ ہے، لوح محفوظ میں موجود ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئے گی، اس لیے اس پر ایمان لانے میں بھی کوئی کمی بیشی نہ کریں، اس پر من وعن ایمان لے آئے، اس کی فرمودات پر، احکامات پر، حکایات پر، عبرت آمیز نصیحتوں پر، جو بھی باتیں ہیں، جو بھی کچھ ہے، ان سب پر یقین، اور اس یقین پر عمل، اور یہ عمل بھی خالصتاً اللہ کے لیے، پھر کامیابی مقدر ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا کی کامیابی یہی ہے کہ ہم لگے رہے، ہم نے یہ راستہ نہیں چھوڑا، یہ ہوگی کامیابی۔ اور اگر کہیں دشمن سے جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی شریعت کا مخالف ہے، تصادم کی کیفیت آ گئی، اور اس تصادم میں ہم ثابت قدم رہے، مر گئے یا جیت گئے، وہ بھی کامیابی، یہ دنیاوی کامیابی، اور اس کے بعد کے مراحل بعد میں دیکھی جائے گی۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو زندگی اس طرح گزرتی ہے وہ تضمینی طور پر اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور جنت کے وعدے ہیں۔ ان باتوں پر آج کا حلقہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری خامیوں سے درگزر فرمائے، اور ٹوٹی پھوٹی جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ہمارے اور ہمارے عزیزوں کے کام آئے۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔